بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب لیکچر لدھیانہ کے حوالے سے گفتگو پیش کی جائے گی۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مکرم محترم مولانا مبشر احمد صاحب کالم۔ ناظرین، یہ لیکچر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 4 نومبر 1905 کو لدھیانہ شہر میں دیا۔ لدھیانہ وہ شہر ہے کہ جہاں سے سب سے پہلے آپ کے خلاف فتویٰ کفر جاری کیا گیا، اور اسی فتویٰ کفر کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی صداقت کی ایک دلیل کے طور پر بھی پیش فرمایا کہ دیکھیں، یہ وہ شہر ہے جہاں سے آپ کے خلاف کفر کا فتویٰ جاری کیا گیا، جبکہ حضور کے ساتھ چند ایک افراد ابھی شامل تھے، لیکن 14 سال کے بعد جب آپ دوبارہ اس شہر میں تشریف لائے تو اس فتوے کو جاری کرنے والے تو اکثر لوگ نہیں تھے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی بے شمار تائید و نصرتوں کے ساتھ زندہ تھے، اور ہزاروں افراد اس جماعت میں شامل ہو چکے تھے اور اسی تعداد کے ساتھ شامل ہو رہے تھے۔ اس کتاب کے اہم مضامین کے حوالے سے اب گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ تو محترم کالم صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ حضور نے اپنی صداقت کے حوالے سے کون سی جو ہے وہ پیش فرمائی ہے؟ اس لیکچر کے آغاز میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی سچائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کو سچائی کی عظیم الشان دلیل کے طور پہ پیش فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں آج سے 14 برس پہلے لدھیانہ کے شہر میں آیا تھا، تو لدھیانہ کے لوگ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ کتنے افراد تھے، کون سی جماعت میرے ساتھ تھی۔ اس وقت سب سے پہلے کفر کا فتویٰ لدھیانہ کے مولویوں نے دیا تھا، ایک تکفیر کا طوفان کھڑا کیا میرے خلاف، لوگوں کو مجھ سے بدظن کرنے کے لیے ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کا دورہ کیا گیا، اور 200 سے زائد ہندوستان کے مختلف شہروں کے بڑے بڑے مولویوں کے ان فتاوی کفر پہ دستخط کروائے گئے۔ پھر فرمایا کہ صرف فتاوی تکفیر پہ اکتفا نہیں کی گئی، میرے خلاف سرکاری عدالتوں میں مقدمات کھڑے کیے گئے، بلکہ ایک تو میرے خلاف قتل کا مقدمہ کھڑا کیا گیا، اور مولوی محمد حسین بٹالوی میرے خلاف اس میں گواہ بن کر پیش ہوا۔ یہ سارے مخالفین چاہتے تھے اور ان کی تمنا یہ تھی کہ ہمارے ان کفر کے فتووں کے نتیجے میں، ہمارے مقدمات کے نتیجے میں یہ انسان اور اس کا کاروبار سارا تباہ و برباد ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک طرف یہ کیفیت تھی، اس کیفیت میں آج سے 25-30 سال پہلے خدا تعالیٰ نے مجھے بعض بشارتیں دیں، کچھ پیش خبریاں بتائیں جو میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں شائع کر دیں۔ حضور نے فرمایا کہ براہین ایک ایسی کتاب ہے جس کا ریویو اول المخالفین مولوی محمد حسین بٹالوی نے خود اپنے قلم سے لکھا تھا، اور وہ اس ریویو کے ذریعے میرے ان تمام الہامات اور پیشگوئیوں کی گویا ایک رنگ میں تصدیق کر چکے تھے۔ فرمایا کہ پھر خدا تعالیٰ نے اس کتاب کو دنیا میں پھیلایا، ہندوؤں کے گھروں میں کتاب موجود، عیسائیوں کے گھروں میں کتاب موجود، مولویوں کے گھروں میں کتاب موجود، بلکہ حکومت کے پاس بھی اس کتاب کی کاپی بھجوائی گئی۔ ہندوستان کا ہر وہ باشندہ جو پڑھا لکھا تھا اور اسے مذہبی امور سے دلچسپی تھی، وہ اس کتاب سے واقف ہوا۔ تو فرمایا کہ اس کتاب میں خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں آج سے 25-30 سال پہلے، جبکہ مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، خدا نے بشارت دی کہ دنیا تیری مخالفت کرے گی، لیکن میں تیری تائید کروں گا، تیرے پاس لوگ دور دراز سے آئیں گے، تجھے قبول کریں گے، تجھے تحائف پیش کریں گے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے خدا نے الہامات میں فرمایا یاتون من کل فج عمیق،
کہ لوگ تیرے پاس آئیں گے، دور دراز سے آئیں گے، کثرت کے ساتھ آئیں گے۔ فرمایا صرف لوگ ہی نہیں، یاتیکا من کل فج عمیق، چیزیں بھی آئیں گی، مالی فتوحات بھی تجھے نصیب ہوں گی، تحائف بھی تیرے پاس کثرت کے ساتھ آئیں گے۔ اور فرمایا کہ میری دعویٰ سے پہلے اس زمانے میں کیفیت یہ تھی کہ میں لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے سے کنارہ کش تھا، میری تنہائی کی گوشہ نشینی کی زندگی تھی، مجھے عوام میں جانا، لوگوں کے ساتھ کثرت کے ساتھ ملاقات کرنا، یہ میری طبیعت کے خلاف بات ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے جب مجھے لوگوں کے کثرت کے ساتھ آنے کی بشارتیں دی اور وعدے دیے تو مجھے نصیحت کے طور پہ فرمایا کہ وَلَا تُسَئِّرْ لِخَلْقِ اللَّهِ، جب تیرے پاس سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئیں گے تو ان کو دیکھ کر تو بیزار نہ ہونا۔ فرمایا وَلَا تَسْمَ مِنَ النَّاسِ، ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، اکتاہٹ اور بیزاری کا اظہار نہ کرنا، طبیعت میں ملال پیدا نہ کرنا۔ تو فرمایا کہ خدا نے مجھے اتنی بشارت، بلکہ فرمایا کہ انت منی بمنزلت توحیدی، کہ جس طرح مجھے اپنی توحید پیاری ہے اس طرح تیرا وجود مجھے پیارا ہے۔ فہانا ان تو آنا و تعرف بین الناس، تو ان قریب یہ وقت آئے گا کہ تیری امداد کی جائے گی تیرے مخالفین کے بالمقابل، اور تجھے دنیا میں شہرت عطا ہوگی، تو لوگوں میں معروف ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ کوئی مجھے شناسا میرا نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا کہ عام طور پر تو کسی انسان کو اس بات کا اعتبار نہیں کہ میں زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں، کجا یہ کہ وہ ایسی زبردست پیشگوئیاں کرے جو اپنے مخالف حالات میں پوری ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ آج دیکھیں کس طرح کئی لاکھ افراد میری جماعت میں شامل ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ خدا کی بشارات اس زمانے میں جب کہ بظاہر ان باتوں کے پورا ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، ان بشارات کا عطا ہونا، ان بشارات کا دنیا میں شائع ہونا، لوگوں میں ان کا پھیلنا، اور پھر مخالف حالات میں خدا تعالیٰ کا ان بشارات کو پورا کرنا، اور میرے ساتھ قدم قدم پہ خدا کی تائید اور نصرت کا ہونا، یہ میری سچائی کی دلیل ہے۔ جزاکم اللہ۔ کل سے مخالف ایک یہ بھی اعتراض کرتے ہیں حضور پر کہ آپ نے جہاد کو موقوف کر دیا، تو حضور علیہ السلام نے اپنی اس کتاب میں اس کے متعلق کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اسلام نے کبھی بھی اشاعت دین کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، نہ ہی اشاعت اور تبلیغ دین کی خاطر تلوار اٹھانے کا کہیں حکم دیا۔ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اسلام کے مخالفین نے تلوار اٹھائی تھی، ورنہ ہوا یوں کہ اسلام کے مخالفین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم کے پہاڑ اٹھائے، آپ کے صحابہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، مردوں کو شہید کیا گیا، عورتوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کے اموال لوٹے گئے، انہیں وطن سے نکالا گیا، آخر کار مدینہ تک آپ کا تعاقب کیا گیا، اور فوجیں لے کے وہ مدینہ پہ حملہ آور ہوئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تب خدا تعالیٰ نے حضرت رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو کفار کی تلوار کے بالمقابل ان کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی، اور یہ ایک حفاظت خود اختیاری کی حیثیت رکھتی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا کی ہر مہذب حکومت کے قانون کے مطابق حفاظت خود اختیاری وہ جرم نہیں ہے۔ ایک چور اگر کسی کے مکان میں گھس آئے اور حملہ کر کے اس کو مار ڈالنا چاہے تو اس مالک کے مکان کا اس چور پہ حملہ کر کے چور کو مارنا یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ یہی کیفیت یہاں پہ ہوئی کہ جب کفار نے مدینہ تک آپ کا تعاقب کیا اور فوج لے کے آپ پہ حملہ آور ہوئے اور اسلام کو اور مسلمانوں کو تلوار کے بل بوتے پہ نیست و نابود کرنا چاہا، تب خدا نے اس تلوار کے حملہ کرنے والوں کے خلاف مقابلے کی اجازت دی، تلوار اٹھانے والوں کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت دی، کیونکہ جب وہ حملہ کر کے آگے اور یکدم قتل کرنا چاہا تو مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے کہ جب دشمن حملہ آور ہو گیا اور تلواریں لے کر آن پڑا تو پھر کیا کیا جاتا، انہیں اپنی جانوں کی حفاظت کی اجازت دی گئی۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، وہ صحابہ جن کے خلاف
مظالم کا ارتکاب کیا گیا اور ظالمانہ طور پہ ان کے خلاف جنگ کا آغاز کیا گیا، اب ان صحابہ کو اپنے دفاع میں اپنی جانوں کی حفاظت کی خاطر مقابلہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر از خود اشاعت دین کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم ہوتا تو آپ کو مکہ میں یہ حکم ملتا، جب آپ پہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے کہ آپ تلوار اٹھائیں، لیکن خدا نے آپ کو حکم نہیں دیا۔ آپ وہاں سے ہجرت کر گئے، لیکن وہاں پر بھی جب دشمن فوج لے کے آ گیا اور تمام صحابہ کو اور آپ کو اس نے قتل کرنے کا پروگرام بنایا، تو اب ان کے جنگی حملہ کے جواب میں دفاع کے طور پہ جنگ کی اجازت دی گئی، ورنہ اور کیا کیا جاتا۔ حضور نے فرمایا کہ آج کا زمانہ ایسا نہیں ہے، آج اسلام کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جا رہی، بلکہ اسلام کے خلاف قلم کے ذریعے حملہ آور ہیں۔ تو آج دشمن کے مخالفین اسلام کے قلم کے حملوں کے جواب میں تلوار اٹھانا، یہ تعلیم کسی احمق اور ظالم انسان کی ہو سکتی ہے، ورنہ قلم کے جواب میں تلوار پیش کرنا کسی دانشمند انسان کا فعل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہی وجہ ہے کہ حضرت رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی کہ جب مسیح آئے گا جزاء الحرب، وہ جنگیں نہیں کرے گا، وہ جنگوں کو موقوف کرے گا۔ تو فرمایا کہ مسیح کے زمانے میں دشمن کے بالمقابل جنگ نہ کرنا، یہ تو سچائی کا نشان قرار دیا گیا۔ جزاکم اللہ۔ کل صاحب، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے متعلق اسلامی تعلیم کا نمونہ حضور نے اپنی اس کتاب میں جو پیش فرمایا ہے، اس کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ اس لیکچر میں حضور نے پبلک کے سامنے فرمایا کہ اسلام کی تعلیم حقوق اللہ اور حقوق العباد کے نسبت بڑی ہی کامل، بڑی دلربا اور بڑی ہی بے نظیر ہے۔ فرمایا کہ قرآن کریم ایک ہی آیت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھ رہے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ اللہ تعالیٰ عدل کی، احسان کی، ایتاء ذی القربی کی نصیحت کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ نصیحت، یہ آیت حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پہ حاوی ہے۔ فرمایا حقوق اللہ پہ اس طرح کہ فرمایا کہ دیکھو تم خدا کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو، یعنی چونکہ خدا نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری پرورش کی، اس لیے اس کے بدلے میں تم اس کی اطاعت کرو، اس کی عبادت کرو، اور اگر تم اس مقام سے مزید ترقی کرو تو فرمایا تم احسان کا معاملہ پیش کرو۔ خدا تعالیٰ کے احسانات کی بنا پر، اس کے احسانات کی پابندی کے تحت اس کی اطاعت، اس کی عبادت کو بجا لو۔ اور چونکہ محسن کے شمائل، اس کے خلائل کو مد نظر رکھنا اس کے احسانات کو تازہ کرتا رہتا ہے، اسی لیے حضرت رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب تو خدا کی عبادت کرے تو اس انداز سے کرے کہ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے، خدا کے احسانات، اس کے شمائل، اس کے خصائل ہر وقت تیری آنکھوں کے سامنے رہیں۔ اور اگر تجھے یہ کیفیت نصیب نہ ہو تو کم از کم یہ تیری کیفیت ہو کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ جب تم اس سے بھی ترقی کرو تو ایتاء ذی القربی، یہ محبت پیدا کرو خدا کے ساتھ، اس انداز سے اپنی کیفیت کو بناؤ۔ اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم نے ایک اور مقام پہ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ اے مومنو، تم اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا او اشدہ ذکرہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر دلی محبت کے ساتھ یاد کرو۔ تو اس میں خدا کے ذکر کو آبا کے ذکر کے ساتھ مشابہت دی، اور اس میں حقیقی رمز یہ ہے کہ ماں ہے مثلا، اس کے دل میں اپنے بچے کی ایک فطری اور طبعی محبت ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر ماں بچے کو مار بھی رہی ہو تو تب بھی بچہ روتا جاتا ہے، مار کھاتا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ماں ماں ہی پکارتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح تم ماں کی مانند خدا کے ساتھ
ایک فطری اور طبی محبت پیدا کرو۔ یہ خدا تعالیٰ کے بارے میں قرآن کریم نے اس آیت میں تعلیم دی۔ اور حقوق العباد کی نسبت فرمایا کہ دیکھو عدل کا معاملہ پیش کرو۔ جس انسان نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا، اس نے تمہاری خدمت کی، تم اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اگر تم اس سے بھی ترقی کرو تو فرمایا کہ تم احسان کا معاملہ پیش کرو۔ اس بات کو بھول جاؤ کہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا کہ نہیں کیا۔ اس میں بھی پھر کچھ خود غرضی بعض اوقات آ جاتی ہے کہ انسان اپنی نیکی کو جتا دیتا ہے، کچھ یاد کرتا ہے اپنے احسان کو دکھانے کے لیے، تو فرمایا کہ تم اس سے بھی ترقی کرو۔ تو اطاعت ذی القربیٰ، جس طرح ماں اپنے بچے کے ساتھ سلوک کرتی ہے، بغیر کسی خواہش کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اس قسم کے ارادے کہ مجھے کوئی مفاد ہوگا، وہ اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے، بچے سے محبت اور پیار کرتی ہے۔ فرمایا کہ تم اس طرح بنے رہو انسان کے ساتھ ماں کی مانند، بغیر کسی خواہش، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی مفاد کے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو فرمایا کہ یہ اطاعت القربہ کی کیفیت ہے۔ اور احسان کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو جو تم سے بد سلوکی کرتا ہے اس کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا۔ جو تمہارے ساتھ بد سلوکی کرے، تم یہ نہیں کہ یہودیوں کی مانند ہر بدی کی سزا دو کہ دانت کے بدلے میں دانت، ناک کے بدلے میں۔ فرمایا کہ محض سزا دینا تمہارا مقصود نہ ہو، اور نہ ہی عیسائیوں کی مانند کہ کوئی ایک گال پہ تمانچہ مارے اور دانت توڑ دے تو دوسرا پیش کر دو، کوئی ایک کوس بگار پہ لے جائے تم 2 کوس چلے جاؤ۔ فرمایا یہ ایسی تعلیم ہے جس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ عیسائی پبلک بھی اس پہ عمل نہیں کرتی، نہ کر سکتی ہے۔ عیسائی حکومتیں بھی اس پہ عمل نہیں کرتی، نہ کر سکتی ہیں۔ تو ایسی تعلیم جس پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، نہ کوئی کر رہا ہے، اس تعلیم کا کیا فائدہ؟ وہ تعلیم کارآمد نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اگر اس تعلیم کو دنیا میں پھیلایا جائے تو ملکی امن درم برم ہو جائے گا، شریروں کو مظالم ڈھانے کا موقع ملے گا۔ کیونکہ اگر دشمن نے ایک علاقے کی قبضہ کر لیا تو یہ تعلیم کیا کہے گی کہ دوسرا علاقہ خود دشمن کے حوالے کرو۔ اگر اس نے ہمارا ایک افسر گرفتار کر لیا، ہم 10 افسر اور پیش کر دیں کہ ان کو بھی لے جاؤ۔ تو یہ تعلیم ایسی ہے کہ جس سے انسانی معاشرے کا سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ ایسی شاندار تعلیم پیش کی، فرمایا کہ دیکھو نہ محض سزا ہر موقع پہ دینی ہے اور نہ ہر مجرم کو تم نے معاف کرنا ہے۔ تم یہ دیکھو کہ کیا سزا دینا اصلاح کا موجب ہوگا یا معاف کرنا اصلاح کا موجب ہوگا۔ حضور نے مثال کے طور پہ یہ مثال پیش فرمائی، فرمایا کہ دیکھیں کسی انسان کے 2 نوکر ہوں، ایک بڑا خدمت گزار، بڑا شریف النفس ہے، لیکن اتفاقاً اس سے غلطی ہو گئی، تو اس کی غلطی، اس کی خطا کو معاف کرنا اس کی اصلاح کا سبب بن جائے گا اور وہ مزید محتاط ہو جائے گا۔ لیکن ایک دوسرا نوکر جو بڑا شریر، بڑا بدماش ہے، ہر روز نقصان کرتا ہے، ہر روز نقصان کرتا ہے، نئی سے نئی مصیبت کھڑی کرتا ہے، اس کو سزا دینا وہ بہتر ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ ایسی تعلیم ہے جو قرآن کریم نے پیش کی حقوق اللہ کے نسبت اور حقوق العباد کی نسبت۔ جزاکم اللہ۔ کل سب گناہ سے پاکیزگی کا جو ذریعہ ہے، اس کے متعلق حضور نے مختلف مذاہب کی تعلیمات کے حوالے سے موازنہ کرتے ہوئے اس لیکچر میں کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ جو گناہ سے پاک ہونا ہے، جب تک کسی انسان کو خدا کی ذات کے بارے میں یقین اور معرفت نصیب نہ ہو، وہ گناہ سے بچ نہیں سکتا، وہ گناہ سے پاک نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ ایک سانپ ہے، بچے کو ممکن ہے بڑا خوشنما لگے اور وہ اس کو پکڑ لے، لیکن ایک عقل مند انسان جسے پتہ ہے کہ یہ سانپ ہے، یہ کاٹ کھائے گا، وہ اس کو ہاتھ میں نہیں پکڑے گا۔ ایک انسان جس کو پتہ ہے کہ یہ زہر ہے، وہ اس کو نہیں کھاتا، لیکن جس کو نہیں پتہ وہ کھا لے گا۔
تو فرمایا کہ اسی طرح جب تک کسی انسان کو گناہ کے بارے میں یہ یقین نہ ہو کہ یہ زہر ہے، مجھے ہلاک کر دے گا، وہ اس سے بچ نہیں سکتا، اور اس قسم کا یقین معرفت کے بغیر نصیب نہیں ہوتا۔ اور انسان کو معرفت، حقیقی معرفت کے حصول کا ذریعہ وہ صرف خدا کے مکالمات اور مخاطبات ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے مومنوں کو، مسلمانوں کو یہ دعا سکھائے کہ تم ہر دم خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے خدا ہمیں پہلے انعام یافتہ افراد کے انعامات عطا فرما۔ حضور نے فرمایا کہ اس آیت میں، اس دعا میں کمالات انبیاء کے حصول کی مومنین کو دعا سکھائی گئی، اور کمالات انبیاء میں سے سب سے بڑا کمال وہ خدا کی معرفت اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات ہیں۔ گویا اس آیت میں خدا کے مکالمات اور مخاطبات کے حصول کی دعا سکھائے گی۔ تو یہ دعا بتاتی ہے کہ اس امت کے نیک افراد کو خدا کے مکالمات اور مخاطبات نصیب ہوں گے، جس کے نتیجے میں انہیں خدا کے بارے میں معرفت ملے گی، اور وہ معرفت اور وہ یقین ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ فرمایا جتنے بھی مذاہب ہیں، تمام مذاہب میں گناہوں سے پاکیزگی کے بارے میں توجہ تو پائی جاتی ہے، لیکن عملاً تعلیم وہ بڑی ناقص اور نامکمل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مثلا دیکھیں آریہ دھرم ہے، جب ہم آریہ دھرم کی تعلیمات پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو اس کی تعلیمات ہمیں یہ کہتی ہیں کہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بغیر سزا کے اور کوئی بھی نہیں، ہر گناہ کی ہر انسان کو سزا ملے گی، اور پھر وہ سزا کس طرح ہوگی؟ کئی لاکھ جونوں میں انسان کو جانا پڑے گا، اور انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ کب مجھے نجات ملے گی۔ بلکہ نجات کے بارے میں آریہ دھرم مزید یہ کہتا ہے کہ جو روحیں گناہوں کی سزا بھگت کر مکتی خانہ میں، نجات خانہ میں چلی جائیں گی، ایک وقت آئے گا کہ انہیں اس مکتی خانے سے دوبارہ باہر نکالا جائے گا۔ جب یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ان کو مکتی خانہ سے کیوں باہر نکالا جائے گا، تو کہا یہ جاتا ہے کہ خدا نے ان کو مکتی خانہ سے باہر نکالنے کے لیے ان کا ایک گناہ باقی رکھ لیا تھا، اس کو معاف نہیں کیا تھا۔ اس ایک گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے انہیں دوبارہ نئی جون میں ڈالا جاتا ہے۔ اور اب عجیب بات یہ ہے کہ جب ہر نفس، ہر روح اپنے وجود کی آپ خالق ہے، خدا نے اس کو پیدا ہی نہیں کیا، تو وہ کیوں ساری عمر خدا کے ماتحت رہے؟ کیوں خدا اس کو سزا دیتا ہے؟ تو یہ تعلیمات آریہ دھرم کی بتا رہی ہیں کہ گناہ کی پاکیزگی کے بارے میں ان کے عقائد، ان کے نظریات کتنے افسوسناک ہیں۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ مسیحی مذہب ہے، مسیحی مذہب نے بھی گناہوں سے پاک ہونے کا بڑا عجیب و غریب نسخہ تجویز کیا ہے۔ مسیحی کہتے ہیں کہ تم اس بات پہ اعتقاد کر لو کہ حضرت عیسیٰ خدا اور خدا کے بیٹے تھے، اور انہوں نے ہمارے گناہ اٹھا لیے خود اپنی گردن پہ، اور صلیب پہ لٹک کے جان دے دی، اور وہ لعنتی ہو گئے، ہمارے گناہ معاف ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ پتہ نہیں اس کا گناہوں کی معافی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور انسان کے پاکیزہ ہونے کے ساتھ اس بات کا کیا جوڑ ہے۔ فرمایا یہ بات کہ ایک طرف تو تم مسیح کو خدا مانو، ایک کھاتا پیتا انسان، تمام بشری حوائج کا جامع، اس کو تم خدا مانو، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ یہ بھی مانو کہ وہ مصلوب ہو کر ملعون بھی ہو گیا۔ فرمایا اس سے بڑھ کر خدا کے بارے میں کوئی بے ادبی اور گستاخی نہیں ہو سکتی کہ اس کو خدا بھی مانو، اسے تمام حوائج میں مبتلا بھی مانو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی خدائی کا عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو ملعون بھی مانو۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تو بڑا شرک ہے۔ تورات میں کسی ایسے خدا کے آنے کی کوئی خبر نہیں دی گئی کہ مریم کے پیٹ سے کوئی ایسا انسان پیدا ہوگا جو خدا بنے گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے کئی فاضل یہودیوں سے پوچھا ہے کہ کیا تمہیں تورات میں کسی ایسے خدا کے آنے کی خبر دی گئی؟
تو سبھی نے مجھے یہ جواب دیا کہ تورات میں ہمیں کسی ایسے خدا کے آنے کی خبر نہیں دی گئی، تورات میں اسی خدا کی بابت تذکرہ کیا گیا جس کو قرآن پیش کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اب یہ عجیب بات ہے کہ گناہ سے بچانے کے لیے ایک اور گناہ تجویز کیا جو اس سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی شرک، جس کی معافی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ تورات جس میں بار بار یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا کے سوا کسی اور کو خدا نہ ماننا، کوئی نیا خدا تجویز نہ کرنا، اور یہ وصیت کی گئی کہ اس تعلیم کو، توحید کی تعلیم کو، شرک سے بیزاری کی نصیحت کو اپنے دروازوں پہ، اپنی چوکھٹوں پہ تحریر کرو، اس کو یوں پس پش ڈالا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ بات کہ تم گناہوں سے بچنے کے لیے ایک اور بڑے گناہ کا ارتکاب کرو، یعنی شرک، جس کی معافی کوئی نہیں، یہ بڑی عجیب بات ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مسیحی مذہب میں بھی گناہ کی پاکیزگی کا کوئی حقیقی ذریعہ موجود نہیں، لیکن اسلام نے یہ ذریعہ پیش کیا کہ گناہوں سے معافی، گناہوں سے پاکیزگی، گناہوں سے چھٹکارا پانا اور انسان کو پاک زندگی کا حاصل ہونا، یہ موقوف ہے خدا کی ذات کے بارے میں یقین اور خدا کی معرفت پر، اور خدا کی معرفت کے حصول کا ذریعہ وہ خدا کے مکالمات اور مخاطبات ہیں جن کا دروازہ اس امت میں تا قیامت جاری ہے۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔ کام صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اس گفتگو میں حصہ لیا۔ تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔